أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کی 144 نمبر آیہ مبارکہ اور چھٹا رکوع ہے چوتھے پارے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. غزوہ احد کو آپ ذہن میں رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جہاد فرما رہے ہیں. اہل ایمان کو اللہ تعالی فتح عطا فرماتا ہے. آغاز فتح کی طرف ہوتا ہے اور اہل ایمان غلبہ حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی اثناء میں ایک جگہ چھوٹی پہاڑی پر جہاں چند صحابہ اکرام کو مقرر کیا گیا تھا وہ غلطی کرتے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور میدان کا پانسا پلٹ جاتا ہے. اور جو اہل ایمان اب فتح کی صورت میں تھے اب وہ نقصان اٹھانا شروع کرتے ہیں اور معاملات جو ہے وہ پریشانی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. اسی اثناء میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. اور شیطان کو تو بات چاہیے اور اس نے اس بات کو پھیلا دیا اور تمام صحابہ اکرام میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی. اب جو جلیل القدر صحابہ کرام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضور کو ساتھ لے کر وہ پہاڑ کی طرف چلے گئے تاکہ اس حملے کی شدت کو کم کیا جا سکے اور صحابہ کرام جمع ہو جائیں. جب یہ خبر پھیلی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا تو بہت سارے صحابہ کرام دل چھوڑ گئے کہ ہم تو ان کے لیے لڑنے کے لیے آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انہی کے لیے اپنی جان پیش کرنے کے لیے آئے تھے. جب وہی اس دنیا میں نہیں رہے تو ہم نے لڑ کے کیا کرنا ہے. تو کوئی تو میدان جہاد چھوڑ کے جانے لگے، کئیوں نے تو تلوار پھینک دی. یعنی ایک غم کی کیفیت میں آ گیا کہ حضور اس دنیا میں نہیں رہے، اب لڑ کے کیا کرنا ہے. تو لیکن بعد میں خبر معلوم ہوئی کہ نہیں، حضور شہید نہیں ہوئے. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو حضور کے ساتھ تھوڑا سا ملتے جلتے تھے وہ شہید ہوئے. تو بات جو ہے وہ پھیلا دی گئی. تو پھر صحابہ کرام جمع ہوئے، پھر دوبارہ حملہ کیا تو پھر کافر جو ہے وہ بھاگ گئے. لیکن اس وقت تک مسلمانوں کا کافی نقصان ہو چکا ہوا تھا. ان آیات مقدسہ میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ ایک مقصد کے لیے آئے، آپ ایک مشن کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے، لوگوں کو اللہ کا راہ دکھانے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کے بتائے ہوئے مشن پر آگے چلانے کے لیے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور جس طرح کے پہلے نبی اور رسول آتے رہے اور اپنے اپنے وقت میں اس دنیا سے جاتے رہے، حضور اس دنیا سے چلے جائیں گے تو تم حضور کا مشن چھوڑ دو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں بھاری ذمہ داری سونپی ہے کیا تم اس سے بالکل پہلو تہی کرو گے؟ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. تو یہ آیات مقدسہ اس وقت نازل ہوئیں اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے واقعتاً پردہ فرما گئے تو اس وقت بھی ایسی ہی کیفیت ہوئی صحابہ کرام پر. اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہی آیات مقدسہ تلاوت کی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور پہلے بھی اللہ کے رسول آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، تو کیا جب نبی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ان کے مقصد کو بھلا دیا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. آؤ اسی مقصد پر اور اسی رستے پر
جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گامزن کیا۔ تو ماشاءاللہ صحابہ اکرام پھر اس مشن کو لے کر پوری دنیا میں پھیلے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ساری دنیا میں اسلام پھیلا، اور چائنا تک صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں، اور دنیا کے مختلف علاقوں۔ اس وقت ان دشوار گزار علاقوں میں آ کر اسلام کی تبلیغ کرنا کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو کیا ارشاد فرمایا، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے مگر رسول، یعنی وہ رسول ہی ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور گزر گئے ان سے پہلے بھی رسول، ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول آئے اور اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ افا ام ماتا، کیا اگر وہ فوت ہو جائیں، او قتلا، یا انہیں شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کہ کیا تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل، یا اپنی الٹے پاؤں تم واپس پلٹ جاؤ گے، یعنی جہاں جہاں سے جس دین سے آئے، یا جس غلط مذہب کو چھوڑ کے تم اسلام میں آئے، کیا حضور کے پردہ فرمانے سے تم پھر واپس ہو جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو شخص اپنے پاؤں واپس پلٹے گا، اپنے ایڑیوں کے بل واپس ہوگا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کو تو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ جاتا ہے، حضور علیہ السلام کے مشن کو چھوڑ جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، حضور کے ساتھ کی ہوئی بیعت کو بھلا دیتا ہے، تو اس میں تو اللہ کا کوئی تو نقصان نہیں ہے۔ نہ اللہ کے دین کو کوئی نقصان ہے، اللہ کے جو ایمان لانے والے ہیں ان کا اپنا فائدہ ہے، اور ان کی اپنی کامیابی اور نجات ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ شَاكِرِينَ، اور اللہ کریم ان قریب شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا۔ تو اس سینیریو کے اندر اور اس پس منظر میں اس آیت مبارکہ کو دیکھا جائے تو صحابہ کرام کو حوصلہ بھی دیا گیا، اور دیگر مشکل حالات کے اندر ثابت قدم رہنے کی تلقین بھی کی گئی کہ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم کسی اور طرف چلے جائیں۔ نہیں، حضور نے جو پیغام دیا وہ سینے سے لگا رہنا چاہیے، اور وہ زندگی کا مقصد اولی ہونا چاہیے، تاکہ انسان اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی بھی جان نہیں جسے موت آئے مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ کوئی بھی اس دنیا سے جا نہیں سکتا، کوئی بھی اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا، اس کی روح قبض نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی اجازت ہے، اللہ کا اذن ہے، اسی سے ہوگی۔ کتابم مؤجلا، اور یہ لکھا جا چکا ہے وقت مقرر کے طور پر، وقت مقرر ہو چکا اور یہ لکھا جا چکا کس کی زندگی کے کتنے سانس ہیں، کتنی بہاریں اس نے اس دنیا میں دیکھنی ہے، کتنے سال گزارے گا، یہ ساری چیزیں لکھی جا چکی ہیں۔ پھر یہ کیا ڈرنا کہ میدان میں جہاد میں جاؤں گا تو کہیں قتل نہ ہو جاؤں، پھر یہ کیا خوف کہ میں اگر حق کے رستے پر نکل جاؤں گا تو کہیں مر نہ جاؤں۔ وہ تو موت تو آنی ہے، اور وہ کتنی خوبصورت موت ہے جو اللہ کے رستے میں آئے، اور وہ کتنی خوبصورت موت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد اور حضور کے مشن پر آئے اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر آئے۔ تو موت تو بہرحال آنی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کتنی تعداد ہمیں نظر آتی ہے جو ساری عمر جہاد کرتے رہے۔ سب کو آپ ایک طرف کریں، صرف حضرت خالد ابن ولید کو لے لیں۔ حضرت خالد ابن ولید اتنے بڑے سپہ سالار تھے، اور ہر میدان کے اندر وہ آگے ہوتے تھے، اور بڑے بہادر تھے، اور خواہش کرتے تھے کہ اللہ کے رستے میں مجھے شہادت کی موت نصیب ہو جائے، لیکن وہ شہادت کی موت انہیں نہیں ملی۔ وہ عام بیماری کی حالت میں اپنے بستر پر ہی انتقال کرتے، حالانکہ ہر میدان کے اندر وہ ہمیں سب سے آگے دکھائی دے۔ سیف من سیوف اللہ کا لقب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی مثال لے لیں۔ کوئی آپ کو میدان ایسا نہیں آئے گا، نظر نہیں آئے گا جہاں ان کی بہادری کے جوہر ہمیں نظر نہ آتے ہوں، ہر جگہ۔ لیکن آپ کی شہادت مسجد میں ہوئی شہادت ہے، لیکن میدان جہاد میں نہیں، مسجد کے اندر کافروں سے لڑتے ہوئے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ امر ہے، اللہ نے لکھا ہوا۔ تو زندگی اسی طرح ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں انسان کی موت لکھی ہوئی ہے۔ ہم اپنے مطابق زندگی بسر کرتے رہیں۔ حضور علیہ السلام نے جس طرح ہمیں ارشاد فرمایا، اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنا کام کرتے رہیں۔ جب اس دنیا سے جانا ہے تو پتہ نہیں کہاں اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔
وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص دنیا کا فائدہ چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو ضرور جزا دیتے ہیں۔ اب جو لوگ میدان جہاد میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں سے مال غنیمت آئے، تو مال غنیمت انہیں مل جاتا ہے، لیکن ثواب کوئی نہیں ملتا، اجر کوئی نہیں ملتا، فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اگر آخرت ان کا مطمع نظر ہو تو پھر آخرت میں اللہ کریم ان کے لیے اتنا بڑا اجر اور ثواب تیار کرتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں۔ لیکن مال غنیمت پھر بھی مل جاتا ہے، یعنی اگر فائدہ ہمارا آخرت ہو کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، میدان جہاد کا ہو یا دنیا کا کوئی اور میدان ہو، اگر مقصد اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کو خوش کرنا ہے تو اللہ بھی خوش ہوگا اور انسان کو اللہ دنیا میں بھی فائدہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر مقصد صرف دنیا حاصل کرنا ہے تو پھر دنیا ہی ملے گی، پھر آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اب ایک عقل مند انسان کیا کرے؟ کیا وہ صرف دنیا کا فائدہ؟ نہیں، ہم تو دوہرا فائدہ سوچتے ہیں، ہم تو ڈبل فائدہ لینا چاہتے ہیں۔ تو ڈبل فائدہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی تمام تر کوششیں آخرت کے لیے کر لیں۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کی نیت درست کرتے ہوئے اس کو آخرت کے لیے بنائیں، اللہ کریم دنیا کا فائدہ بھی عطا فرمائے گا، آخرت کا فائدہ بھی عطا فرمائے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ جہاد کیا، ان کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے۔ ربیون کثیر، کتنے ہی اللہ والے، بہت اللہ والے ان نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے۔ یعنی ایک تو نبی خود اللہ والے، نمائندہ ہوتا ہے نا، نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ جو لگ جاتے ہیں اللہ ان کو بھی فرماتا ہے ربیون، یعنی وہ بھی اللہ والے ہو گئے، رب سے ہے ربیون، اللہ والے بن گئے۔ پھر جو نبیوں کے ساتھ ملتے ہیں وہ بھی اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ والے جو نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے کتنے ہو گئے؟ فما وہنوا، نہ انہوں نے سستی دکھائی، لما اصابہم فی سبیل اللہ، ان مشکلات کی بنا پر جو انہیں اللہ کے راستے میں پہنچی۔ ان اللہ والوں کو جو مشکلیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں اور مصیبتیں آتی رہیں اس وجہ سے وہ کمزور نہیں ہوئے۔ وما ضعفوا، نہ ہی وہ کمزور ہوئے، نہ سستی دکھائی۔ وما استکانوا، اور نہ ہی انہوں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، نہ بزدلی دکھائی، بلکہ وہ ڈٹے رہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ کریم صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وما کان قولہم، اور ان کی دعا کیا تھی جب وہ اللہ کے راستے میں آتے، جہاد کے لیے آتے، کس عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور ان کی اللہ کی بارگاہ میں کیا التجا کیا ہوتی؟ الا ان قالوا، وہ یہ کہتے ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہم نے معاملات میں ہم نے جو حد سے تجاوز کیا اس کو بھی بخش دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط فرمانا، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم پر مدد اور نصرت عطا فرمانا، ہماری مدد فرمانا، ان کفار کے خلاف، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرمانا۔ تو یہ ان کی دعا رہی۔ تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ایک تو اللہ کے راستے میں جہاد ہوا، اور پھر اس پر یہ نہیں ہے کہ وہ جہاد کر کے اتراتے رہے کہ ہم نے تو بڑا مار کا مارا، ہم نے جہاد کیا، ہم تو بڑے افضل اور اعلیٰ ہو گئے، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے نہیں، بلکہ وہ جھک کے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگتے، یا اللہ یہ قبول فرما لے، کہیں کوتاہی ہوگی ہے تو معاف فرما دے، ہم نے حد سے تجاوز کیا تو درگزر کر دے۔ عاجزی اور انکساری، فرمایا عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہے، اللہ انہیں فتح بھی عطا فرماتا رہا، ان کی مدد بھی فرماتا رہا، اور ان کو کافروں پر غلبہ بھی عطا فرماتا رہا۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ نے انہیں دنیا کا بھی ثواب عطا فرمایا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہترین ثواب بھی انہیں عطا فرمایا، یعنی دنیا کا بھی ان کو فائدہ ملا اور آخرت کا فائدہ اس سے بھی بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ دیکھیں دنیا کا جہاں ثواب ہے وہاں ہے ثواب الدنیا، اور آخرت کا جہاں ہے وہاں ہے حسن ثواب الآخرہ،
یعنی اللہ کریم مزید عطا فرمائے گا، اور دنیا کے اجر اور فائدے سے کہیں بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ کریم احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ آپ اس دنیا سے پردہ فرما کے گئے تو جس مقصد اور جس مشن پر آپ نے امت کو لگایا، صحابہ کرام اس مشن کو لے کر آگے بڑھے۔ اگرچہ وقتی دکھ اور کیفیت میں وہ رہے، لیکن انہوں نے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو حرز جاں بنایا اور پھر پوری دنیا میں پھیلانے کا عزم لے کر پھیل گئے۔ سو ہمیں اس مشن کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اور آج کے اس طریقہ کار کے مطابق، آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور ذرائع ابلاغ کا اتنا زیادہ پھیلاؤ اور ترقی اور وسعت ہو چکی ہے، اس کے مطابق ہمیں دین کی تبلیغ آگے کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے خوبصورت مبلغ بننا چاہیے۔ دنیا میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ایک تو اہل ایمان کو جہاد کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ زندگی آنی جانی ہے، وقت مقرر ہے، وہ کبھی بھی انسان پر آ سکتا ہے اور کبھی بھی انسان کی روح قبض ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں چلتے رہنے سے اگر انسان کی اس کیفیت میں حیات ختم ہو اور اس کیفیت میں روح قبض ہو تو وہ بہت خوبصورت موت ہے۔ نیت کو درست کرنا چاہیے، دنیا اور آخرت دونوں کا اجر مل سکتا ہے، لیکن مطمع نظر آخرت ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا دنیا مقصد ہو گیا تو پھر ہم آخرت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا اور اللہ کے نیک بندوں کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی ہمت اور کوشش پیش کر کے، اپنا نظر پیش کر کے جھک جاتے تھے، اتراتے نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کا فائدہ بھی عطا فرماتا تھا، آخرت کا فائدہ بھی۔ اللہ کریم ہمیں بھی عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔